العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين. به قال حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طعام الاثنين کافی الثلاثة وطعام الثلاثة کافی الأربعة. اس باب کا حاصل ہے ان روایات کا بیان جس میں یہ مضمون وارد ہے کہ ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہو سکتا ہے. یہاں جو روایتیں آ رہی ہیں ایک روایت میں بتلایا گیا کہ دو کا کھانا تین کے لیے اور تین کا کھانا چار کے لیے کافی ہو جائے گا، اور دوسری ایک روایت پیش کی امام ترمذی رحمہ اللہ نے، اس میں یہ بتایا کہ دو کا کھانا ایک کا کھانا دو کو، دو کا کھانا چار کو، چار کا کھانا آٹھ کو کافی ہو سکتا ہے. یعنی روایت دو طرح سے ہے، اور مقصد اصل میں کسی عدد کی تحدید نہیں ہے. ایک کا کھانا دو کو کافی ہو سکتا ہے، گویا انسان کا جو پورا کھانا آیا اس کے آدھے پر بھی وہ قناعت کرے تو گزر بسر کر سکتا ہے. لہذا ایک کا دو کے یعنی ڈبل کے کام آ سکتا ہے، تو اس طرح سے چار کا آٹھ کو بھی کام آ سکتا ہے. اور روایتیں جو آ رہی ہیں ان روایتوں کا مقصد کفایت شعاری کی تعلیم ہے، ایثار و ہمدردی کی تعلیم ہے، کہ اگر تمہیں ایسا موقع آ جاوے تو تم ایک کا کھانا دو کے لیے استعمال کر لیا کرو، اور یہ نہ سوچو کہ میں بھوکا رہ جاؤں گا. انسان کے پیٹ کا جتنا تقاضا ہوتا ہے اگر اس کا آدھا بھی وہ کھا لیتا ہے تب بھی اس کی زیست کے لیے، اس کے جینے کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ اس طرح کی جب وہ قربانی دے گا، ایثار و ہمدردی دکھلائے گا، تو اللہ کی طرف سے یہ برکت آئے گی کہ کھانے کی جو منفعت ہے یعنی آسودگی، پورے کھانے سے جس طرح وہ آسودہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو آدھے کھانے پر بھی، کم کھانے پر بھی اس کو آسودہ فرما دیں گے. تو ان روایات کا مطلب یہی ہے کہ انسان کفایت شعاری سے کام لے، قناعت سے کام لے، اور وقت پڑے تو اپنے ساتھ دوسرے تیسرے کو بھی شریک کر لے، اور اس میں اپنا کوئی نقصان تصور نہ کرے. اب روایت ملائیے. بہی قال حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام الاثنین کافی الثلاثۃ و طعام الثلاثۃ کافی الاربعہ. دو کا کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کا کھانا تین کے لیے کافی ہو سکتا ہے اور تین کا کھانا چار کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اس باب میں حضرت ابن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے. یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. اب ان دونوں حضرات کی روایت کا متن حضرت اس کی تخریج فرما رہے ہیں. امام ترمذی نے بھی یہاں نقل کیا اور یہ امام مسلم نے، نسائی نے اور امام احمد نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اس کی تخریج فرمائی ہے. وہ روایت یوں ہے کہ روا جابر و ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک کا کھانا دو کو، و طعام الاثنین یکفی الاربعہ، دو کا کھانا چار کو، و طعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ، چار کا کھانا آٹھ کو کافی ہو سکتا ہے. بہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن الأعمش عن ابی سفیان عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند بھی اس سلسلے میں سنا دی. شرح السنہ میں اسحاق ابن راہویہ نے حضرت جریر سے روایت کی تعویل یہ نقل کی ہے کہ ایک شخص کا پیٹ بھر کھانا یعنی اس کا پورا کھانا دو کے لیے کافی ہے، اسی طرح دو شخص کا پورا کھانا چار کو، چار کا پورا یعنی پیٹ بھر کھانا یہ آٹھ کو کافی ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ ہر گھر والے کے ذمے اتنے ہی افراد مزید بڑھا دوں، یعنی چار کا کھانا بنتا ہے تو چار ان کے ساتھ جوڑ دوں. اور حضرت عمر کی یہ سوچ اسی قسم کی حدیثوں کی وجہ سے ہوئی کہ اتنے افراد میں اور بڑھا دوں جتنے اس گھر میں ہیں، کیونکہ آدمی نصف خوراک پر بھی جی سکتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس قسم کی روایات میں کھانے کے سلسلے میں ایک دوسرے کی ہمدردی کی ترغیب دینا مقصود ہے اور کھانے کی تقلیل پر ابھارنا مقصود ہے. باب ما جاء فی اکل الجراد. ٹڈی کھانا کیسا ہے؟ ٹڈی کے کھانے سے متعلق احادیث کا بیان. بہی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا سفیان عن ابی یافور العبدی عن عبد اللہ ابن ابی اوفا انہ سئل عن الجراد فقال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 غزوات. ٹڈی کھانا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کا اتفاق ہے کہ بحری ٹڈی کھانا تو حرام ہے اور بری ٹڈی کھانا حلال ہے. البتہ شوافی میں سے بعض لوگوں نے اس کو مکروہ سمجھا.
اب روایت آپ دیکھیے سامنے جو روایت ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ عنہ نے کہا، عبداللہ ابن ابی اوفا نے، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 غزوے کیے اور ہم ان غزوات میں ٹڈیاں کھاتے تھے۔ بلا شبہ اس سے جواز ثابت ہو رہا۔ اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث عبداللہ ابن عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، جس کو امام طبرانی نے، امام احمد ابن حنبل نے، دارقطنی نے نقل کیا ہے۔ وحلت لنا میتتان و دمان، 2 مردے اور 2 خون ہمارے لیے حلال، 2 مردار اور 2 خون ہمارے لیے حلال ہے۔ ایک السمک والجراد، یہ 2 مردار ہیں، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، ٹڈی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مردہ بھی ہو، اپنی موت بھی مر جائیں تو ان کا کھانا حلال ہے۔ اور 2 خون الکبد والطحال، معلوم یہ ہوا کہ ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ٹڈی بھی حلال ہے اور بالاتفاق حلال ہے۔ درمیان میں معلوم ہوا کہ بعض شافعیہ یعنی شوافع میں سے بعض لوگوں نے کراہت کا قول کیا۔ جن لوگوں نے کراہت کا قول کیا ان کے سامنے ایک روایت ابو داؤد شریف کی، جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ٹڈی کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا لا آکلہ ولا احرمہ، میں نہ کھاتا ہوں اور نہ حرام کرتا ہوں۔ اسی طرح ابن عدی نے ایک روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے کہ ضب یعنی گوہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لا آکلہ ولا احرمہ، اور پوچھا گیا اسی کے ساتھ اسی روایت میں ٹڈی کے بارے میں فقال مثل ذالک، تو آپ نے فرمایا لا آکلہ ولا احرمہ، اور اس تعبیر سے گوہ کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، لہذا ٹڈی بھی ان حضرات کے نزدیک مکروہ ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ روایت پیش کی ہے یا تو وہ ضعیف ہے یا مرسل ہے، اس لیے ترمذی شریف کی اس روایت کے مقابلے میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جن حضرات نے بلکہ جمہور نے اکل جراد کے جواز کا جو قول کیا تو متعدد دلیل ہے۔ ایک تو یہ ترمذی شریف کی روایت باب، اس کے علاوہ اور بھی روایت جیسے ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ٹڈیوں کا ہدیہ آپس میں بھیجا کرتی تھی۔ اسی طرح موطا میں بھی ایک روایت کہ حضرت عمر سے ٹڈی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کے کھانے کی تمنا کا اظہار فرمایا۔ بیہقی میں ایک روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریم بنت عمران نے حق تعالی سے ایسے گوشت کے کھانے کی درخواست رکھی جس میں خون نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ٹڈی کھلائی۔ اس کے علاوہ ابن عمر کی روایت پہلے بتائی جا چکی، وحلت لنا میتتان و دمان السمک والجراد والکبد والطحال،
یہ دلائل ہیں جمہور کی کہ جن کی وجہ سے جمہور نے عقل جراد کے جواز کا قول کیا ہے۔ اب نیچے چند سطروں میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا ہے کہ پہلی روایت میں عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 6 غزوے میں شریک تھا۔ یہ 6 غزوہ ہے یا 7 غزوہ ہے، اس میں 2-3 طرح سے یہ روایت منقول ہے۔ کہیں 6 کی تعین ہے، کہیں 7 کی تعین ہے، اور کہیں بعض روایات میں 6 اور 7 میں تشکیک ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6-7 کی تشکیک کے ساتھ نقل کیا، اور کہیں عدد کے بغیر ہے، صرف غزوات کا لفظ ہے، فی غزوات۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام باتوں کو یہاں پر واضح فرما دیا ہے۔ غور فرمائیے، ہاکذا روا سفیان ابن عیینہ عن ابی یافور ھذا الحدیث۔ سفیان ابن عیینہ نے ابو یافور سے اس حدیث کو نقل کیا اور کہا 6 غزوات، اور سفیان ثوری نے ابو یافور سے اس کو نقل کیا اور کہا 7 غزوات۔ اس باب میں حضرت ابن عمر اور جابر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ ابو یافور کا نام واقد ہے اور ان کو وقدان بھی کہا جاتا ہے، اور ابو یافور ایک اور ہیں، ان کا نام عبد الرحمن ابن عبید ابن نستاس ہے، یعنی 2 ابو یافور ہیں، ایک کا نام واقد یا وقدان ہے اور ایک کا نام عبد الرحمن ابن عبید ہے۔ اب جو 7 غزوات والی روایت ہے اس کو سنا رہے ہیں۔ بہی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد والمؤمل قال حدثنا سفیان و نبی یافور عن ابن ابی اوفا قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات ناکل الجراد۔ اس میں 7 غزوات کی تصریح۔ وروا شعبۃ ھذا الحدیث، شعبہ نے اس حدیث کو ابو یافور سے نقل کیا، انہوں نے ابن ابی اوفا سے، اور انہوں نے کہا کہ غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات ناکل الجراد۔ اس میں نہ 6 کا لفظ ہے نہ 7 کا لفظ ہے، عدد کے بغیر آیا ہے۔ شعبہ تک امام ترمذی اپنی سند پیش کر رہے ہیں۔ حدثنا بذلک محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ بہذا۔ ترمذی کی ان عبارتوں میں 3 طرح کی روایت ملی، 6 غزوات، 7 غزوات اور صرف غزوات۔ البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طریقے سے امام مسلم نے ابو یافور ہی سے جو روایت یہ نقل کی ہے تو اس میں 7 غزوات او 6 شک کے ساتھ منقول ہے۔ تو اب یہ سب کو اگر لیا جائے تو گویا یہ روایت 3 طرح سے 4 طرح منقول ہو گئی ہے۔ مسئلہ ایک مرتبہ پھر مستحضر کر لیجئے کہ ٹڈی کا کھانا بہرحال جمہور کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.